الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين النجوم الهدى الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے بھائیوں اور دوستوں، بزرگوں، اللہ جل جلالہ امن والہ نے اس ساری کائنات کو اپنی قدرت سے بنایا ہے. کائنات کا ذرہ ذرہ اپنی تخلیق میں اللہ سبحانہ و تعالی کا محتاج ہے. ایک ذرہ بھی ایسا نہیں اس کائنات کا جس کے بارے میں یہ کہا جا سکے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق نہیں ہے، کسی اور کا بنایا ہوا ہے. تو ساری چیزیں مخلوق ہونے میں اللہ جل جلالہ کی طرف ان کی نسبت ہے اور اپنی پیدائش میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محتاج ہے. لیکن کسی بھی چیز کی عظمت اور وقت اور اہمیت اس وجہ سے بڑھ جاتی ہے کہ جب کسی چیز کے بارے میں اللہ یہ کہہ دے کہ یہ چیز میری ہے، اس کی نسبت اللہ اپنی طرف کر دے، تو اس چیز کے اندر اہمیت اور اس کی عظمت، اس کا احترام، اس کی وقعت پیدا ہو جاتی ہے. تو اللہ جل جلالہ نے مسجدوں کے بارے میں فرمایا کہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، کہ مسجدیں ساری کی ساری اللہ کی ہیں. تو مسجد کی نسبت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی طرف کی ہے. تو اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ مسجد کی کتنی اہمیت ہے، مسجد کی کتنی عظمت ہے، کتنا ادب ہے، کتنا احترام ہے، اور ایک مسلمان کے لیے مسجد کی کتنی اہمیت ہونی چاہیے. اور دوسری جگہ جو میں نے آیت پڑھی اس میں اللہ فرماتے ہیں کہ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ مسجدوں کو آباد وہی لوگ کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لاتے ہیں. یعنی جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تعلق ہوتا ہے، اللہ سے نسبت ہوتی ہے، اپنے آپ کو اللہ کا بندہ مانتے ہیں، تصور کرتے ہیں، اس کا یقین کرتے ہیں، اللہ جل جلالہ کے گھر کو بھی وہی آباد کرتے ہیں. اور جن کو اللہ سے نسبت نہیں ہے، جتنی ہونی چاہیے ایسا تعلق جس کو نہیں ہے، اس کو اللہ کے گھر سے بھی نسبت نہیں ہوتی. تو جس کو ہم دیکھ لیں کہ یہ مسجد کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے، مسجد کو آباد کرنے کی اس کو فکر نہیں ہے، مسجد کو آتا نہیں ہے، نہ روزانہ کی جماعتوں میں آتا ہے، نہ جمعے میں آتا ہے، نہ کبھی عید میں آتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو مسجد کے ساتھ بھی تعلق تو نہیں ہے، لیکن مسجد کے مالک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ بھی اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اور اس لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جس کو یہ دیکھو کہ مسجد کا عادی ہے، مسجد آنے کا اہتمام کرتا ہے، اس کے ایماندار ہونے کی گواہی دو.
کہ یہ مسجد کا عادی ہے، یہ مومن ہے، یہ ایماندار ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، اور ساتھ ساتھ اللہ کی ذات پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کی محبت اس کے دل میں ہے، اللہ کا تعلق اسے نصیب ہے، اور آخرت کا یقین بھی اس کو حاصل ہے کہ میں جو زندگی گزار رہا ہوں تو اس کے سامنے ہر وقت اپنی زندگی کا نتیجہ سامنے ہے کہ میرے ان اعمال کے اوپر کیا نتیجہ مرتب ہوگا، اور مجھے اللہ جل جلالہ کے دربار میں حاضری ہوگی۔ مرنے کے بعد ایک زندگی ہے جس میں میں نے اپنی ساری زندگی کا حساب دینا ہے۔ تو اللہ کی ذات پر بھی اس کا ایمان ہے، آخرت پر بھی ایمان ہے، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور ساتھ ساتھ نماز کو قائم بھی کرتا ہے، تو اور ساتھ میں آتا الزکاۃ، زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہے، یعنی اس کے دل میں اس کا بدن کا تعلق، بدنی عبادت بھی کرتا ہے، اپنے جسم کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے جھکاتا ہے، دل اللہ کی محبت سے بھرا ہوا ہے اور جسم کو اللہ کے سامنے جھکاتا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ بدنی عبادت کے ساتھ ساتھ مالی عبادت بھی وہ کرتا ہے، اور اس کے اندر بخل نہیں ہے، بخیل نہیں ہے، کنجوس نہیں ہے، تو ایسے لوگ مسجدوں کو آباد کرتے ہیں۔ اور ساتھ ہی فرمایا کہ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ، مسجد والوں کو چاہیے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا خوف ان کے دل میں نہیں ہونا چاہیے، صرف اللہ جل جلالہ کی ذات کا خوف ہو، اللہ کے علاوہ کسی اور کا خوف نہ ہو۔ یہ اس لیے فرمایا کہ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی کو مسجد کی ضرورت ہوتی ہے لیکن ماحول مسجد کے بنانے کا نہیں ہوتا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو خوف نہیں ہونا چاہیے، جہاں مسجد کی ضرورت ہے مسجد کو بنانا چاہیے۔ تو فرمایا کہ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، یہی لوگ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں، ایسے ہی لوگ سیدھے راستے پر ہیں اور ہدایت پر ہیں۔ تو اس لیے مسجدوں کو کون آباد کرے گا؟ جس کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہوگا۔ ظاہر ہے کہ کسی کے گھر کے ساتھ کا بھی تعلق ہوتا ہے کہ پہلے گھر کے مالک کے ساتھ تعلق ہو، جس کو گھر کے مالک کے ساتھ تعلق نہیں اس کو گھر کے ساتھ تعلق ہو نہیں سکتا۔ اس لیے ہر مسلمان کو اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ میرا اللہ کے گھر کے ساتھ کتنا تعلق ہے، تو جتنا میرا اللہ کے گھر کے ساتھ تعلق ہے اسی کے حساب سے میرا اللہ کے ساتھ بھی تعلق ہوگا۔ اگر اللہ کے گھر کے ساتھ تعلق کمزور تو اللہ کے ذات بھی تعلق کمزور، اس لیے کہ یہ مسجدیں یہ ایمان اور ہدایت کے مرکز ہیں، یہ مسجد ایمان کا مرکز ہے، مسجد ہدایت کا مرکز ہے، مسجد اسلام کا مرکز ہے، مسجد نور کا مرکز ہے۔ تو جو آدمی جس کا تعلق مسجد کے ساتھ ہوگا اس کو ہدایت بھی ملے گی، اس کو ایمان بھی ملے گا، اس کو نور بھی ملے گا، اس کی دنیا بھی بنے گی، اس کی آخرت بھی بنے گی۔ اس لیے ہر مسلمان کو مسجد کے ساتھ تعلق رکھنا چاہیے۔ اور اللہ جل جلالہ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ، کہ فرمایا سب سے پہلے گھر جو اس دنیا کے اندر بنا ہے وہ مسجد حرام بنی۔ جب آدم علیہ السلام دنیا کے اندر تشریف لائے، اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا، تو پھر ان کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ جنت کے ماحول کے اندر جو اللہ کی تسبیحات میں سنتا تھا، اللہ جل جلالہ کا میں ذکر سنتا تھا، تسبیح و تحلیل ہوتی تھی، وہ اس کی آواز مجھے یہاں نہیں آئی، تو کوئی ایسی جگہ ہونی چاہیے جہاں اللہ تعالیٰ کی تسبیح ہو، اس کی تکبیر ہو، لا الہ الا اللہ ہو، تو یہ کلمات کا تذکرہ ہونا چاہیے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے دل کی خواہش کو پورا کیا اور جبرائیل کو بھیج دیا اور فرمایا کہ بیت اللہ کی تعمیر ہو گئی۔ تو اس کائنات میں سب سے پہلا جو گھر بنا وہ مسجد بنی ہے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ جہاں انسان رہیں گے، مسلمان رہیں گے، تو مسلمانوں کا کام یہ ہے کہ ان کا اپنا گھر وہاں ہے یا نہیں، لیکن اللہ کا گھر ان کو بنانے کی فکر کرنی چاہیے۔ تو اس کائنات میں سب سے پہلی جو تعمیر ہوئی وہ اللہ کے گھر کی تعمیر ہوئی ہے، اللہ کا گھر سب سے پہلے بنایا گیا ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کی یہ فکر ہونی چاہیے۔ اور پھر حضور علیہ السلام جب مکی زندگی میں رہے تو کیونکہ اس وقت کافروں کا جو ہے نا ہولڈ تھا، ان کا قبضہ تھا،
تو اس وقت حضور علیہ السلام کو کوئی مسجد بنانے کی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کوئی مکی زندگی میں نہیں بنا سکے۔ جہاں نماز کا وقت ہوتا تھا حضور علیہ السلام نماز پڑھ لیا کرتے تھے، اور بعض گھروں میں حضرت ارقم بن ابی ارقم رضی اللہ تعالیٰ کے گھر کے اندر جو ہے صحابہ بھی اکٹھے ہوتے تھے، وہاں نماز جماعت سے پڑھ لیتے تھے۔ اگر کسی کے گھر حضور علیہ السلام گئے ہوئے ہوتے تھے تو وہاں گھر کے اندر اگر نماز کا وقت ہوا ہے تو وہاں حضور علیہ السلام جماعت فرما لیا کرتے تھے۔ لیکن جب حضور علیہ السلام مکہ کو چھوڑ کر مدینہ تشریف لے گئے اور راستے مدینہ پہنچنے سے پہلے حضور علیہ السلام قباء میں پہنچے، اور 14 دن حضور علیہ السلام نے قباء میں قیام فرمایا، 14 دن وہاں ٹھہرے۔ اور 14 دن وہاں ٹھہرنا نہیں تھا حضور علیہ السلام نے، وہاں اس لیے ٹھہرے تھے کہ جو لوگ مکہ سے ہجرت کر کے حضور کے بعد آ رہے تھے انہوں نے بھی وہاں آنا تھا، اور جو پہلے گئے تھے وہ بھی وہاں ٹھہرے ہوئے تھے، تو سب کی اجتماعیت کو قائم کرنے کے لیے حضور علیہ السلام وہاں ٹھہرے۔ 14 دن کا قیام حضور علیہ السلام نے وہاں فرمایا، اور وہاں حضور علیہ السلام نے مسجد کی تعمیر فرمائی۔ اور سب سے پہلے جو مسجد کے لیے بنیادیں کھودی گئی، سب سے پہلا پتھر حضور علیہ السلام نے رکھا، اس کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے دوسرا پتھر رکھا، تیسرا پتھر جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکھا۔ اور اس مسجد و مسجد قباء اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسی مقبول ہوئی کہ اللہ جل جلالہ فرمایا کہ لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ خَيْرٌ أَن تَقُومَ فِيهِ، کہ جو وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے ہی تقوی پر رکھی گئی ہے، وہ مسجد اس قابل ہے کہ آپ وہاں اس مسجد کے اندر قیام کریں، کھڑے ہوں۔ اور فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا، پھر مسجد کی بھی اللہ نے تعریف فرمائی، اور مسجد کے اندر جو نمازی تھے اللہ تعالیٰ نے ان کی بھی تعریف فرمائی ہے پھر اپنے کتاب مقدس کے اندر۔ اور پھر وہ مسجد حضور علیہ السلام کو ایسی محبوب ہوئی کہ حضور علیہ السلام مدینہ تشریف لانے کے بعد بھی ہفتے میں ایک دفعہ مسجد میں جاتے تھے، مسجد قباء میں، اور 2 رکعت وہاں جا کے نفل پڑھتے تھے حضور علیہ السلام۔ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور کے اندر یہ اہتمام فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہفتے میں 2 دفعہ جایا کرتے تھے مسجد قباء میں، اور وہاں جا کے نماز پڑھا کرتے تھے، اور نماز کے ساتھ ساتھ وہاں اس کی مسجد کی خدمت بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرمایا کرتے۔ اگر وہاں کوئی صفائی کی ضرورت ہے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود مسجد کی صفائی فرمایا کرتے تھے۔ تو حضور علیہ السلام نے جو ہی آپ علیہ السلام کو اختیارات ملے تو حضور علیہ السلام نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ مسجد کی تعمیر فرمائی۔ اور پھر حضور علیہ السلام جب مکہ جو قباء کو چھوڑ کے جب مدینہ جانے لگے، راستے میں بنو سالم کا محلہ آیا، وہاں حضور علیہ السلام نے نماز جمعہ کا وقت ہوا تو حضور علیہ السلام نے اپنی زندگی کا پہلا جمعہ وہاں پڑھا، اور وہاں مسجد جمعہ موجود ہے آج بھی، تو اس لیے وہاں بھی جو مسجد بن گئی۔ اور پھر حضور علیہ السلام جب مدینہ تشریف لائے تو آپ علیہ السلام نے جہاں آپ علیہ السلام کی اونٹنی ٹھہری تھی وہاں حضور ابھی مسجد وہاں 6 مہینے تک حضور علیہ السلام حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ٹھہرے، اور آپ علیہ السلام کا اپنا گھر وہاں نہیں تھا، اپنا گھر حضور نے نہیں بنایا، صحابہ نے بھی اس پر زور نہیں دیا کہ آپ کا اپنا گھر ہو، لیکن اللہ کا گھر بنانے کے لیے حضور علیہ السلام نے پہلے فکر فرمائی، اور مدینہ میں جہاں حضور علیہ السلام کی اونٹنی جا کر بیٹھی تھی وہیں وہ جگہ جو تھی 2 یتیم بچوں کی تھی، حضور علیہ السلام نے ان سے بات کر کے وہ جگہ مسجد کے لیے لی، اور پھر اس جگہ مسجد نبی کے حضور علیہ السلام نے بنیادیں رکھی، اور جو مسجد کی تعمیر شروع ہوئی تو اس کی جگہ کی جو قیمت تھی وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی تھی۔ تو اس کے بعد اب مسجد نبی بنی، اور آج تک اور قیامت تک جتنی اس میں عبادتیں ہوتی رہیں گی سارا کا سارا اس کا ثواب حضرت سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملتا رہے گا۔ اس لیے کہ جو آدمی کسی خیر کے کام کا ذریعہ بن جاتا ہے، خیر کے کام کی بنیاد بن جاتا ہے، تو اس بنیاد پر بعد میں جتنی عمارت کھڑی ہوتی ہے، جتنے لوگ اس خیر کے کام میں شریک ہوتے ہیں، سب کے اعمال کا ثواب ان کو بھی ملتا ہے، اور بنیاد بننے والے کو بھی اللہ تعالیٰ فرما دیتے ہیں۔ تو اس لیے حضور علیہ السلام نے مسجد نبی کی تعمیر فرمائی، اور صحابہ کہتے ہیں کہ جب مسجد کی تعمیر ہو رہی تھی تو حضور علیہ السلام خود پتھر اٹھا کے لا رہے تھے، اور اینٹیں اس وقت کی جو تھیں وہ اٹھا کے لا رہے تھے، اور آپ پیٹ تک اوپر تک اینٹیں اٹھا کے لا رہے تھے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ رہنے دیں، ہم خدمت کر رہے ہیں، ہم کام کر رہے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا
اگر تم یہ طاقت کی بات کرتے ہو تو تم مجھ سے زیادہ طاقتور نہیں ہو، میں تم میں سب سے زیادہ طاقتور ہوں، اور اگر تم اس لیے چاہتے ہو کہ تمہیں ثواب ملے، تم مجھ سے اس لیے لینا چاہتے ہو، تو میں بھی تمہاری طرح ثواب کا محتاج ہوں، مجھے بھی ضرورت ہے کہ میں بھی ثواب کماؤں۔ تو حضور علیہ السلام خود بنفس نفیس مسجد کی تعمیر میں شریک ہو گئے، اور مسجد کی تعمیر کیسے ہوئی؟ کھجور کے تنے کھڑے کیے گئے اور انہی کے اوپر پھر کھجور کے جو ہے ٹہنیاں ڈال کے پتوں سے جو ہے چھت ڈالی گئی۔ یہ پہلی مسجد جو ہے اسلام کے اندر بنائی گئی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ مقام عطا فرمایا کہ مسجد حرام کے بعد سب سے اونچا مقام پوری دنیا کی مساجد میں اللہ نے مسجد نبوی کو عطا فرمایا، اور اس کے اندر فرمایا جو آدمی ایک نماز پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو 1000 نمازوں کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو یہ جو ہی حضور علیہ السلام کو اقتدار ملا، آپ علیہ السلام کو اختیارات ملے، آپ علیہ السلام قباء میں جا رہے ہیں، وہاں بھی مسجد تعمیر کر رہے ہیں، بنو سالم میں گئے وہاں بھی مسجد تعمیر ہو رہی ہے، مدینہ پہنچ رہے ہیں، اپنا گھر حضور علیہ السلام کا نہیں ہے لیکن مسجد حضور علیہ السلام بنا رہے ہیں، اور 6 مہینے تک حضور علیہ السلام حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مہمان بنے ہوئے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ مسلمان کا کام یہ ہے کہ مسلمان جہاں بھی چلا جائے وہ اپنے گھر کی فکر بعد میں کرے گا، اللہ کے گھر کی فکر اس کو پہلے ہوگی، اس کا اپنا گھر ہو یا نہ ہو اللہ کا گھر وہاں بننا چاہیے، ہر مسلمان کی یہ فکر ہونی چاہیے۔ اور مسلمانوں کی تاریخ ہے یہ کہ مسلمان جہاں بھی گئے ہیں انہوں نے اپنے گھر کی اتنی فکر نہیں فرما کی جتنی کہ اللہ کے گھر کی فکر کی ہے، اپنا گھر بنا نہیں بنا، اللہ کا گھر مسلمانوں نے بنایا ہے، جہاں جہاں مسلمانوں کی حکومتیں ہوئی ہیں، جہاں جہاں مسلمان گئے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں عزیزو، مسلمان کا تعلق مسجد کے ساتھ مضبوط ہونا چاہیے، جتنا اس کا تعلق مسجد کے ساتھ مضبوط ہوگا اتنا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا، جتنا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا اللہ کے دین کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا، اور پھر دین کے اوپر چلے گا، دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی بنے گی۔ اور جتنا جس کا تعلق مسجد سے دور ہوگا اس کا تعلق اللہ سے دور ہے، اور اللہ سے دور ہے اللہ کے دین سے دور ہے، اللہ کے دین سے دور ہے دنیا بھی برباد ہے آخرت بھی برباد ہوگی۔ اس لیے مسلمان کا تعلق مسجد سے مضبوط ہونا چاہیے، اور اس پر بڑے اجر و ثواب کے وعدے فرمایا کہ من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جو آدمی مسجد بنائے گا اللہ کے لیے تو اللہ جل جلالہ اس کے لیے جنت کے اندر محل بنائیں گے، گھر بنائیں گے۔ تو مسجد تو بنائے گا، یہ بنانے والا اپنی شان کے مطابق بنائے گا، اپنی حیثیت کے مطابق بنائے گا، اپنی وسعت کے مطابق بنائے گا، اپنی گنجائش کے مطابق بنائے گا، لیکن اللہ جل جلالہ جس کو عطا فرمائیں گے اللہ اپنی شان کے مطابق عطا فرمائیں گے۔ دنیا میں انسان مسجد بناتا ہے، اینٹیں لگائے گا، بلاک لگائے گا، اس پر سیمنٹ سے پلستر کرے گا، ریت سے، لیکن اللہ جل جلالہ جنت کے اندر جو اس کو محل عطا فرمائیں گے وہ بلاکوں کا نہیں ہوگا اور مٹی کی اینٹوں کا نہیں ہوگا، وہ محل جو ہوگا یاقوت کا اللہ تعالیٰ اس کو محل عطا فرمائیں گے، اللہ اپنی شان کے مطابق عطا فرمائیں گے۔ اس لیے کسی نے واقعہ بیان کیا ہے کہ حاتم طائی عربوں میں بہت سخی گزرے ہیں، تو اس کے پاس ایک آدمی آیا ایک دفعہ، اس نے اس سے دینار مانگے، 2 درہم یا 2 دینار مانگے، تو اس نے اندر گیا اور 2 تھیلیاں دنانیر کی بھری ہوئی لا کے اس کو دے دی، ایک میں بھی 100 دینار تھے، دوسری میں بھی 100 دینار تھے، سونے کے اشرفیاں، تو اس کو دے دی۔ تو ساتھ جو دوست احباب بیٹھے تھے انہوں نے کہا کہ اس نے 2 دینار مانگے تھے تو آپ نے اس کو 200 دینار کیوں دے دی؟ اس نے تو اپنی ضرورت اس کی 2 دیناروں سے پوری ہونی تھی، تو آپ اس کو 2 دینار دے دیتے، اتنی زیادہ دینے کی کیا ضرورت تھی؟ تو حاتم طائی نے فرمایا کہ اس نے اپنی ضرورت کے مطابق مانگا تھا، اس کی ضرورت اتنی تھی، اور میں نے جو دیا ہے اپنے حوصلے کے مطابق اس کو دیا، میرا حوصلہ اتنا دینے کا تھا اس لیے میں نے اتنا دیا ہے۔ تو دنیا میں جو آدمی مسجد بنائے گا وہ اپنی حیثیت کے مطابق بنائے گا اور اپنی حیثیت کے مطابق مسجد میں حصہ ڈالے گا، اور اس پر اللہ جل جلالہ جو عطا فرمائیں گے اللہ اپنی شان کے مطابق اس کو عطا فرمائیں گے۔ اس لیے ہر آدمی کو مسجد کے ہر کام میں حصہ ڈالنا چاہیے، اور اس پر بڑا مسجد کی آبادی پر بڑا اللہ نے ثواب رکھا ہے، اور بڑے اجر و ثواب کے اللہ کے نبی نے وعدے فرمائے۔ ایک روایت کے اندر اللہ کے نبی فرماتے ہیں من بنا مسجدن کا مفحص قطع،
کہ بہت بڑی مسجد بنانا بھی ضروری نہیں ہے. اگر کسی آدمی فرمایا مسجد بنائے اتنی چھوٹی کہ جتنا یہ تیتر کا گھونسلہ ہوتا ہے، ایک بڑا تیتر ہوتا ہے ایک چھوٹا تیتر ہوتا ہے، قطع چھوٹے تیتر کو کہتے ہیں، تو اتنا چھوٹی سی مسجد بنائی. فرمایا کہ مفحص قطع او اصغر، یا اس سے بھی چھوٹی مسجد بنائی. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ، اللہ جل جلالہ اس کے اس چھوٹی سی مسجد بنانے پر بھی اللہ جنت میں محل عطا فرمائیں گے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ اتنی چھوٹی سی مسجد ہے تو اس میں کوئی نماز کیسے پڑھے گا؟ اتنی چھوٹی سی پرندے کے گھونسلے جیسی مسجد ہو، اس میں کون نماز پڑھ سکتا ہے؟ تو یہ بتانا ہے کہ اتنی مسجد نہیں بنائے گا کوئی. لیکن اگر اتنا، اب یہ ہماری بڑی مسجد ہے، اگر جتنے لوگوں نے، کسی نے زیادہ حصہ ڈالا کسی نے کم حصہ ڈالا ہے، تو اگر اس کو ہم تقسیم کریں تو اگر اتنا بھی حصہ بنتا ہو کسی کا کہ جس سے پرندے کا گھونسلہ بن جائے، اگر اتنا بھی کسی نے حصہ ڈالا ہے تو اللہ، اس نے تو اتنا حصہ ڈالا ہے، اللہ جل جلالہ اس کو جائے جنت میں اپنی شان کے مطابق محل عطا فرمائیں گے. تو میرے بھائی اور دوستو، اس کی قدر ہمیں اس وقت آئے گی جب ہم دنیا سے چلے جائیں گے، ہماری دنیا کی زندگی ختم ہو جائے گی، اعمال کا سلسلہ ہمارا بند ہو جائے گا. اس وقت قدر آئے گی کہ یہ ہم نے مسجد کے اندر جو پیسہ لگایا تھا، اپنی جان لگائی تھی، اپنی محنت لگائی تھی، اپنا خرچ کیا تھا، اس پر اللہ کتنا اجر عطا فرما دیتے ہیں. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جب آدمی فوت ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے. 3 طرح کے اجر بتائے. ایک نمبر ولدن صالحا یدعو لہ، کہ اس کے اولاد میں اگر کوئی نیک اولاد چھوڑ کے گیا ہے، وہ اس کے لیے دعا کر رہی ہے تو اس کی دعائیں اس کو پہنچتی رہیں گی، اس کا ثواب ملتا رہے گا. یا فرمایا کچھ صدقہ جاریہ کوئی کر کے گیا ہو، کسی صدقہ جاریہ میں پیسے لگا کے گیا ہے تو اس کا ثواب اس کو پہنچتا رہے گا. اور حدیث میں او مسجدن بناہا، یا مسجد اس نے بنائی ہے یا مسجد کے اندر کوئی حصہ ڈالا ہے، تو جب تک یہ مسجد رہے گی، قیامت تک یہ مسجد رہے گی، تو اس کا اجر و ثواب اس کو ملتا رہے گا. تو اس لیے میرے بھائی اور دوستو عزیزو، مسجد کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے، مسجد کے بنانے کی بھی فکر ہونی چاہیے، مسجد کی آبادی کی بھی فکر ہونی چاہیے. تو میں نے عرض کیا نا، مسلمان جہاں بھی گئے انہوں نے مسجدوں کا اہتمام کیا. اور فقہ کی کتابوں میں پہلے زمانے میں یہ بات ہوتی تھی، ایک تو محلے کی مسجد ہوتی ہے اور ایک فقہ کی کتابوں میں لفظ ملتے ہیں مسجد و بیتن، گھر کی مسجد. تو پہلے زمانے کے جو مسلمان تھے وہ جس طرح سے محلے میں اپنی مسجد کی فکر کرتے تھے کہ محلے میں ایک مسجد ہونی چاہیے، ہر محلے میں مسلمانوں کے لیے مسجد ہونی چاہیے، اسی طرح سے گھر میں اللہ کی بندگی، نوافل کے لیے، تہجد کے لیے، تو گھر کی عبادت کے الگ سے گھر کے اندر بھی ایک چھوٹی مسجد ہوتی، گھر کے اندر ایک کمرہ ہوتا تھا. وہ شرعی مسجد نہیں ہوتی تھی کہ جس طرح یہ مسجد بن گئی اس جگہ کوئی دوسری چیز نہیں بن سکتی. شرعی مسجد کا تو حکم یہ ہے، گھر میں ایک جگہ خاص کرتے تھے جس میں نماز پڑھنی، عبادت کرنی، ہر گھر میں یہ سلسلہ ہوتا تھا. لیکن جب سے ہماری معاشرت بنی ہے، بدلی ہے، اور ہم نے تھوڑا سا دنیاوی مسلمانوں کو وسعت ہو گئی ہے اور جدید تعلیم تھوڑی سی زیادہ ہو گئی ہے، تو اب گھروں میں کیا ہوتا ہے، یہ بیڈ روم ہے، یہ ڈرائنگ روم ہے، یہ بیٹھک ہے مہمانوں کے لیے، اور یہ ٹی وی لانچ ہے. تو اب کیا ہوتا ہے کہ جب سے ہماری معاشرت بدلی ہے، ہم غیر مذہبوں سے متاثر ہوئے ہیں، تو اب ہمارے ہاں مسجد بیت نہیں ہوتی گھر میں. گھر کے اندر نماز کی جگہ مخصوص کرتے ہم نہیں اس کو کہ ہم پاک کرنے کا، پاک رکھنے کا اہتمام کریں. اب ہمارے گھروں میں ٹی وی لانچ ہوتے ہیں کہ یہاں بیٹھ کے سارے ٹی وی دیکھیں گے، ساری دنیا کی بے حیائی اس کمرے میں بیٹھ کے سارے دیکھیں گے، اکٹھے دیکھیں گے. تو یہ دین سے دور ہو جانے کی وجہ سے. تو میرے بھائی اور دوستوں، میں نے آپ کے ہر زمانے میں مسلمان نماز اس کا خیال رکھتے تھے اور اس پر بڑا اجر و ثواب رکھا ہے. مسجد کی طرف چل کے آنا، سردی میں وضو کا اہتمام کرنا. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول ہیں، اور یہ وہ صحابی ہیں جن کو فقہائے صحابہ میں کہا جاتا ہے، جن سے لوگ مسائل پوچھا کرتے تھے. اور اللہ کے نبی نے بڑی ان سے محبت تھی حضور علیہ السلام کو، اور جب یمن کی طرف بھیج رہے تھے تو حضور علیہ السلام خود ان کی یہ سواری پر سوار تھے، اور حضور علیہ السلام ان کے ساتھ پیدل چل کے جا رہے تھے، ان کو رخصت کر رہے تھے. تو یہ فرماتے ہیں ایک حدیث کے اندر کہ اللہ کے نبی ایک دفعہ صبح میں فجر میں آئے اور بہت تاخیر ہو گئی، اتنی تاخیر ہو گئی کہ ہمیں یہ اندیشہ ہو کہ سورج نکل آئے گا، دھوپ لگ جائے گی.
اس قدر دیر سے آئے حضور علیہ السلام آئے اور جو اقامت ہوئی، نماز پڑھائی حضور علیہ السلام نے، تو نماز کے بعد حضور علیہ السلام نے سب سے کہا کہ سارے اپنی جگہ بیٹھ جاؤ، بات کرنی ہے۔ سارے صحابہ بیٹھ گئے۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں رات کو اٹھا، اور اٹھنے کے بعد میں نے وضو کیا، جتنی میں نے عبادت کرنی تھی میں نے عبادت کر لی، اور اس کے بعد میری طبیعت پر تھوڑا سا بوجھل ہو گئی اور غنود کی نیند کی کیفیت طاری ہو گئی۔ جب مجھے نیند آئی تو میں نے اپنے رب کی بڑی خوبصورت حالت میں زیارت کی، اللہ جل شانہ کی بڑی خوبصورت حالت میں زیارت ہوئی، اور پھر اللہ جل جلالہ مجھے بلایا کہ یا محمد، تو میں نے کہا لبیک یا ربی، اے میرے رب میں حاضر ہوں۔ پھر اللہ جل فرمایا کہ اے محمد مجھے بتاؤ کہ یہ جو آسمان کے فرشتے ہیں یہ کس چیز میں آپس میں بحث و مباحثہ کر رہے ہیں، کس چیز میں آپس میں الجھ رہے ہیں، کس چیز میں جھگڑا کر رہے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ اے اللہ مجھے تو معلوم نہیں ہے کہ کس چیز میں جھگڑے۔ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ یہ سوال کیا، پھر میں نے عرض کیا لا ادری، مجھے معلوم، پھر تیسری دفعہ پھر ایسا، پھر میں نے عرض کیا لا ادری، اللہ مجھے معلوم نہیں۔ اس کے بعد حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ نے اپنا دست قدرت میرے سینے پر رکھا، اور اس کی وجہ سے اس کی ٹھنڈک میرے سینے کے اندر تک مجھے محسوس ہوئی، اور پھر سارا جہان اللہ نے مجھ پر منکشف فرما دیا۔ پھر اللہ نے پوچھا کہ اب بتاؤ یہ فرشتے کس چیز میں الجھ رہے ہیں؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ عرض کیا اے اللہ، یہ جو چیزیں جو اعمال بندے کے درجات بلند کرتے ہیں ان میں یہ جھگڑ رہے ہیں، اور اسی طرح جو چیزیں گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں ان میں یہ جھگڑ رہے ہیں، اور اسی طرح فرمایا کہ جو آدمی مسجد کی طرف چل کر آتا ہے اس کے قدموں پر اس کا کتنا اجر و ثواب ملتا ہے، اس کے اندر یہ بحث و مباحثہ کر رہے ہیں، اور اس فرمایا سردی کے اندر جو آدمی اچھی طرح سے وضو کرتا ہے اس کے ثواب کے اندر یہ بحث و مباحثہ کر رہے ہیں، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں جو آدمی وقت گزارتا ہے اس ثواب کے اندر یہ بحث و مباحثہ کر رہے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ جو آدمی اس حالت میں زندگی گزارے گا، اچھی حالت میں اس کی زندگی گزرے گی اور اچھی حالت میں اس کی موت بھی آئے گی۔ تو اب مسجد کی طرف چل کے آنا، اس پر کتنا اللہ نے اجر و ثواب لکھا ہے۔ اور حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی رسول ہیں، انہوں نے حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا اور فرمایا کہ اکثر اوقات مسجد میں گزارا کرو، اپنا زیادہ وقت مسجد میں گزارا کرو، اس لیے کہ میں نے حضور علیہ السلام سے سنا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مسجد بیت کل تقی، مسجد ہر متقی آدمی کا گھر ہے، اور فرمایا کہ اکثر اوقات مسجد میں گزارا کرو۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ جل جلالہ نے فرمایا کہ جو آدمی اپنا زیادہ وقت مسجد میں گزارے گا میں اس کو راحت دوں گا، اس پر رحمت کروں گا، اور پل صراط کا راستہ اس کے لیے آسان کروں گا، اور اس کو میں اپنی رضا نصیب کروں گا۔ یہ اجر و ثواب اللہ نے مسجد کی آبادی پر رکھا ہے، تو اس لیے ہمیں مسجد کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنا چاہیے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہمارا جو تعلق مسجد کے ساتھ ہونا چاہیے وہ مسجد کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ ایک زمانے میں مشرکین عرب جو تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی، اور اس وقت کے جو لوگ تھے وہ اپنے آپ کو بیت اللہ کا، ابو جہل بھی اپنے آپ کو مسجد کا متولی سمجھنا، وہ بڑی فخر کی بات سمجھتا تھا کہ میں مسجد کا خدمت کرتا ہوں، حاجیوں کو پانی پلاتا ہوں، حاجیوں کو کھانے کھلاتا ہوں، اس کو بڑی فخر سے وہ بیان کرتے تھے، اپنی عزت اس میں سمجھتے تھے۔ اور اس وقت کے ساری دنیا کے لوگ ان عرب کے، مکہ کے رہنے والوں کی عزت اس لیے کرتے تھے کہ یہ مسجد حرام کے پڑوسی ہیں۔ یہ آج تو جو ہے نا مسجد کے مؤذن کی کتنی عزت ہے ہمارے ہاں، مسجد کے امام کی کتنی عزت ہے ہمارے ہاں، مسجد کے خادم کی کتنی عزت ہے ہمارے ہاں۔ ہم مسجد کی صفائی کو کیا سمجھتے ہیں کہ ہم اس میں اپنی عزت سمجھتے ہیں کہ سب گندی ہے تو اس کو میں صاف کر لوں، مسجد میں جو ہے نا وہ تھوڑا جو ہے نا جھاڑو دینے کی ضرورت ہے، میں مسجد میں جھاڑو دے لوں۔ کون آدمی اس میں اپنی عزت سمجھتا ہے؟ کون آدمی اس کا اہتمام کرتا ہے؟ ہمیں سے ہر ایک کے دیکھنے کی ضرورت ہے یہ بات۔ ماحول ایسا بن گیا ہے کہ یہ سوچا جاتا ہے کہ امام ہی یہ سارے کام کر لے، مسجد کی صفائی بھی وہ کر لے، جھاڑو بھی وہ دے لے، واش روم بھی وہی صاف کر لے، کہ امام ایسا ہونا چاہیے سارے کام کر لے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں عزیزوں، ہم یہ ساری چیزوں کے ہم سارے محتاج ہیں، مسجد کی خدمت کے ہم سارے محتاج ہیں۔ اس پر کتنا اللہ عطا فرمائے کہ ہم اس کو سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ مسجد ہر زمانے کے مسلمانوں کی فکر رہی ہے۔ اس پر ایک واقعہ سنا کے بعد ختم کرتا ہوں۔
شیخ الاسلام مولانا تقی عثمانی صاحب ہمارے استاد ہیں، آج کل وفاق المدارس کے صدر بھی ہیں۔ انہوں نے اپنے جنوبی افریقہ کا ایک سفر تھا، اس کے اندر ان کی جہاں وہاں گئے کیپ ٹاؤن میں، وہاں کا واقعہ کے لکھا ہے کہ فرمایا کہ جب 17ویں صدی کے اندر ہالینڈ کی ڈچ قوم تھی، اس نے جنوبی افریقہ پر حملہ کیا اور وہاں ملایا جو جگہ ہے وہاں حملہ کیا، اور اس کے بہت سے علاقوں پر اس نے قبضہ کر لیا۔ وہاں دائیں بائیں کے جزیروں کے اندر مسلمان بھی رہتے تھے، اور مسلمان جو تھے وہ وقتاً فوقتاً جو ہے گوریلا جنگ ان کے ساتھ لڑ رہے تھے اور ان کا مقابلہ کرتے تھے۔ تو پھر اس ڈچ قوم نے ایسا کیا کہ یہ ہمیشہ ہمارا درد سر بنے رہیں گے، تو ان کو اچھی طرح سے کچلنا چاہیے۔ چنانچہ ان مسلمانوں کو وہاں انہوں نے گرفتار کیا، اور گرفتار کرنے کے بعد وہاں سے اٹھایا اور کیپ ٹاؤن جو جنوبی امریکہ کا علاقہ ہے وہاں ان کو پہنچا دیا۔ 300 مسلمان تھے یہ، اور سارا دن مسلمانوں کے ہاتھ باندھ کر اور ان کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال کے سارا دن ان سے بگار لیتے تھے، کام لیتے تھے، اور ان کو اللہ کا نام لینے کی اجازت نہیں تھی، نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، سارا دن اپنے کاموں میں ان کو گھسیٹ کے رکھتے تھے۔ اور پھر رات کو جب ان کو چھوڑتے تھے تو یہ بیچارے پھر رات کو ایک پہاڑی کے پیچھے جا کے سونے کا جب ان کا وقت ہوتا تھا، ان کے جو نگران ہوتے تھے وہ جب سو جاتے تھے تو یہ ایک جگہ جا کے نماز پڑھتے تھے۔ وہ جگہ بھی مولانا تقی صاحب نے دیکھی جا کے، پہاڑی کے پیچھے نماز پڑھتے تھے۔ تو عرصہ ایسا گزر گیا، پھر ایک وقت آیا کہ برطانیہ نے اس علاقے پر حملہ کیا، جو یہاں بھی ہمارے اوپر بھی حکومت کر کے گئے ہیں، انہوں نے وہاں حملہ کیا۔ تو اس ڈچ قوم نے ان کا مقابلہ کیا، لیکن ان کے مقابلے کی یہ طاقت ان میں نہیں رہی تھی۔ انہوں نے سوچا کہ کوئی ایسی قوم ہو جس کو ہم ان کے مقابلے میں لڑائیں۔ تو انہوں نے جو مسلمان یہ تھے 300 مسلمان تھے، ان سے کہا کہ تم ہماری طرف سے ان کا مقابلہ کرو۔ تو ان مسلمان ان کو پتہ تھا کہ یہ جو ہمارے پہلے آقا ہے یہ بھی ظالم اور جابر ہے، تو ان ظالم اور جابر اپنے حکمرانوں کی حکومت کو بچانے کے لیے ان مسلمانوں نے کہا ٹھیک ہے ہم لڑیں گے۔ لیکن انہوں نے ایک شرط رکھی مسلمانوں نے، اس نے کہا ہم لڑیں گے، ہم اپنی جانیں بھی دیں گے، لیکن تم بعد میں اگر ہم جیت گئے تو تم ہمیں کیپ ٹاؤن میں مسجد بنانے دو گے۔ کوئی شرط نہیں رکھی کہ اگر ہمیں تم نے نوکریوں پر لگانا ہے، یا ہمیں تم نے روڈ بنا کے دینے ہیں، سڑکیں بنا کے دینی ہیں، گیس دینی ہے، بجلی فراہم کرنی ہے، کوئی ایسی شرط ان مسلمان جو ساری زندگی پس کے گزار رہے تھے، بوڑھے ظلم و ستم کی چکیوں میں پس رہے تھے، تو انہوں نے جب اس حکومت اپنی جابر اور ظالم حکومت سے جو مانگا تو کیا مانگا کہ ہمیں کیپ ٹاؤن میں تم نے مسجد بنانے دینی ہے۔ تو انہوں نے پھر کہا ٹھیک ہے، تو پھر انہوں نے وہاں ان کو مسجد بنانے دی، انہوں نے پھر مسجد بنائی ہے۔ تو مولانا تقی صاحب میں اس مسجد میں بھی گیا ہوں، اور مسجد آج بھی موجود ہے، اور لیکن وہ کیونکہ بیچارے اس وقت اتنی ترقیات نہیں تھی، ان کے پاس قبلے کی سمت معلوم کرنے کو کوئی ذریعہ نہیں تھا، تو قبلے کی سمت صحیح نہیں رکھ سکے۔ آج بھی وہ مسجد اسی طرح اب صف ٹیڑھی کر کے بچھاتے ہیں قبلے کی طرف کر کے۔ تو وہ مسلمان اپنے دین کی فکر تھی، اپنی اولادوں کی ان کو فکر تھی، اس لیے انہوں نے ان جابر اور ظالم قوم سے اور کچھ نہیں مانگا، یہ مانگا کہ ہمیں مسجد بنانے دی جائے۔ تو میرے بھائی اور دوستوں، مسجد کا یہ مسجد مسلمان کی سب سے پہلی ضرورت ہے۔ مسجد سے مسلمان کے دین کی حفاظت ہوگی، ایمان کی حفاظت ہوگی مسلمان کی۔ آج یہ بات کرنے کا مقصد یہ اس لیے تھا کہ آج کل جو واقعہ چل رہا ہے کراچی میں مدینہ مسجد کے حوالے سے، تو اب عدالت نے اس کے ڈیمالش کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ حکم دینا کیسا ہے، اس لیے کہ وہ مسجد آج دو مسئلے ذرا سمجھ لیں۔ ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ کسی کی ذاتی ملکیت میں مسجد بنانا، ریا وسیم صاحب کی پلاٹ ہو اور میں اس پر جا کے مسجد بنا دوں، قبضہ کر لوں، تو یہ مسجد نہیں بنے گی۔ چاہے یہ کوئی اس پر جب زبردستی اس مسجد کو باقی رکھے، 50 سال رکھے، 100 سال یہ مسجد رہے، پھر بھی یہ مسجد نہیں ہے، اس کے اندر نماز پڑھنے سے مسجد کا ثواب نہیں ہوگا، اس مسجد کو گرانے کا حکم ہے، گرا دیا جائے، یہ مسجد ہے ہی نہیں۔ دوسری صورت ہوتی ہے کہ کہیں عمومی جگہ ہے اور عام پبلک کی جگہ ہے، مسلمانوں کی جگہ، اجتماعی جگہ ہے،
تو وہاں جہاں مسلمانوں کی باقی ضروریات کے لیے چیزیں بنتی ہیں، پارک بنتا ہے، کھیلنے کا گراؤنڈ بنتا ہے، اور اس طرح جنازے کی جگہ بنتی ہے، اسپتال بنتے ہیں، اسکول بنتا ہے، کالج بنتا ہے، تو وہاں سب سے پہلی ضرورت یہ ہے کہ وہاں مسجد بنائی جائے مسلمانوں کے لیے، اور جب وہ مسجد بن جائے تو اس کو پھر گرانے کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ اب یہ جو مسجد بنی ہوئی ہے یہ 40 سال پرانی مسجد ہے، 1-2 سال نہیں، 40 سال پرانی مسجد ہے، اور اس کو جب بنانے کے لیے باقاعدہ جو ادارے ہیں جو نقشے پاس کرتے ہیں، اس کا نقشہ بنایا گیا اور نقشے انہوں نے پاس کیا ہے، اور پھر اس طرح سے یہ مسجد نقشے کے تحت بنی ہے، اور اس وقت سے لے کر آج تک 40 سال اس کا میٹر لگا ہے، میٹر سرکاری باپٹے والے سرکاری محکمے لگاتے ہیں، گیس کا میٹر لگا ہے، وہ بھی جو ہے اس کا ڈیمانڈ نوٹس جمع ہوتا ہے، پیسے جمع ہوتے ہیں، پھر میٹر لگتا ہے، تو 40 سال سے حکومت ان کے میٹروں کے گیس اور بجلی کے پیسے ان سے لے رہی ہے، تو یہ اجازت نہیں ہوگی۔ 40 سال سے ان سے پیسے لیے جا رہے ہیں، بجلی کے بل، گیس کے بل، پانی کے بل، تو یہ سارے اجازت ہوتی ہے یہ، اس لیے اب اس مسجد کو گرانے کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے، وہ مسجد ہے یہ، اور اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، مسجد کو آباد وہ کرتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، اور ساتھ یہ بھی فرمایا ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، مشرک اور کافر کا کام نہیں ہے مسجد کو بنانا یا مسجد کو آباد کرنا، اس کا اللہ سے تعلق ہی نہیں ہے، جس کا اللہ سے تعلق ہوگا وہ مسجد بنائے گا بھی، اس کو آباد بھی کرے گا، اور جو مسجد ویران کرے گا فرمایا ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا وسعی فی خرابیہا، اس سے بڑا کائنات کا کوئی ظالم نہیں ہو سکتا جو مسجد کو ویران کرے اور اس کی آبادی کو خراب کرنے کی کوشش کرے۔ اس لیے یہ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جہاں آپ باقی ساری چیزیں کی کوشش کرتے ہیں، میں نے اس لیے پوری تاریخ بیان کی ہے کہ سب سے پہلے اس کائنات میں جو گھر بنا ہے وہ اللہ کا گھر بنا ہے، انسانوں کے گھر بعد میں بنے ہیں، بیت اللہ پہلے بنا ہے۔ حضور مدینہ تشریف لے گئے، قباء میں صرف 14 دن قیام تھا، وہاں مسجد پہلے بنائی، آپ کا اپنا گھر نہیں بنا، مسجد پہلے بنی ہے، اور آپ مدینہ تشریف لے گئے، آپ کا گھر 6 مہینے تک نہیں بنا، لیکن مسجد حضور علیہ السلام نے پہلے بنائی ہے۔ تو اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جہاں مسجد کی ضرورت ہو اپنے خرچے پر مسجد بنانا سرکاری حکومت کی، اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے، اور جہاں مسلمان خود مسجد بنا لے، چندے لے کر جب مسجد بنا لے، اس کو ڈیمالش کرنے کا حکم دے دے، یہ قطعاً اسلامی حکم نہیں ہے۔ اس لیے اور شیخ الاسلام مولانا تقی صاحب وہ ریٹائرڈ جج بھی ہیں، اور 18-20 سال جج رہے شرعی عدالت کے، ساری دنیا ان کے علم کو مانتی ہے، وہ فرماتے ہیں میں نے فیصلہ بھی پڑھا، 20 اتنا اہم فیصلہ صرف 20 لائنوں میں لکھ کر جج صاحب نے بھیج دیے فیصلہ، اور دوسری طرف کی بات بھی نہیں سنی، جو مسجد کے لوگ ہیں ان کی بات بھی نہیں سنی، کمیٹی کے ایک آدمی سے سنا، اس نے کہا مجھے نہیں پتہ اس کاغذات کا، سارے کو تھوڑا ہی پتہ ہوتا ہے، سارے کاغذات ان کے پاس موجود ہے۔ اس لیے مسجد کو بنانا بھی مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، اور اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے، مسجد بن جائے اس کی حفاظت کرنا بھی مسلمانوں کی ذمہ داری، جیسے اپنے گھروں کی حفاظت کرتے ہیں نا، ایسے ہی اللہ کے گھر کی حفاظت کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ پھر بہت سے میڈیا پر جو ہے نا وہ کسی انجینئر کو بلا کے اس سے تبصرہ لے رہے ہیں، جی اس مسجد کا گرانا کیسا ہے، وہ کہتے ہیں جائز ہی نہیں، بنانا ہی جائز نہیں تھا۔ تو جب 40 سال حکومت دیکھتی رہی، حکومت کے سامنے بن گئی، تو حکومت کی اجازت ہے اس میں، کیوں نہیں روکا اس وقت حکومت نے؟ تو سب سے پہلے تو جو محکمے ہیں، چاہے CDA کا محکمہ ہے چاہے دوسرے محکمے ہیں، ان کے اندر جو کرپٹ جو افسران ہیں جو رشوت دے کر سب سے پہلے تو ان کو لٹکانا چاہیے، کہ جب کام ہو رہے ہوتے ہیں اس وقت لوگ بنا رہے ہوتے ہیں، اس وقت رشوت دے کے اجازت دے دیتے ہیں، اور پھر لوگوں کا مالی بھی نقصان ہوتا ہے، جانی بھی نقصان ہوتا ہے۔ تو اس لیے مسجد کی حفاظت کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری، مسجد کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرنا چاہیے، مسجد کو آباد کرنا چاہیے، نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے، جتنی مسجد آباد ہوگی انشاءاللہ اتنے ہمارے گھر بھی آباد ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ